اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے ہفتہ وار قرآن کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ویسے تو سورہ آل عمران کی آیات ہیں جو میں نے سلیکٹ کی ہیں، لیکن ایک پہلی آیت جو کہ پچھلے درس میں جس سے ہمارے پروفیسر صاحب نے آغاز کیا تھا اس سے ہی میں آغاز کروں گا، جو سورہ بقرہ کی ایک آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ یہ جو آیت ہے یہ مطلب جو روزہ فرض ہوا ہے وہ بتدریج ہوا ہے۔ بتدریج مینس کہ گریجولی کہہ لیں یا اسٹیجز کے اندر۔ پہلے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے رکھتے تھے اور 3 روزے رکھنے کی ہدایت کی گئی ہر مہینے میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ روزے مرحلہ وار دوسرے مرحلے میں 2 ہجری میں یہ روزے فرض ہوئے۔ تو یہ جو آیت ہے اس آیت کا اصل نزول تو اسی حوالے سے کہ اس میں جو ہے وہ روزے فرض ہوئے، لیکن جو آج ہم زیادہ بات کریں گے وہ اس کا آخری جو ٹکڑا ہے کہ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزے کا مقصد جو ہے اس میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اور تقویٰ کیا ہے اس کے حوالے سے میں مختصر بات کرتے ہوئے پھر ہم آگے جو آیات میں نے سلیکٹ کی آج کے درس کے لیے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تقویٰ کے حوالے سے ایک بہت مشہور جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے اپنے کپڑوں کے حوالے سے ان کو اشارہ کیا کہ بلکہ ان سے پوچھا کہ تم جب کانٹوں میں سے اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں، کپڑوں کو یوں لپیٹ کے تاکہ جھاڑیوں میں نہ الجھے۔ تو انہوں نے بس کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی میں برائیوں سے اور آلائشوں سے اور ان سارے گناہوں سے آدمی اس طرح سے بچتا ہوا نکلے کہ وہ اس کے اوپر نہ چمٹیں، اس میں نہ ہو۔ تقویٰ کے حوالے سے ایک بات جو ہمیں اچھی طرح سے روزہ یاد دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر چیز کا پیمانہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہو میرا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی ایک درس میں یہ بات کی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ شعر شاعری آپ نے سنا ہوگے، زاہد ہمیں جو ہے وہ تم صرف آگ سے یا خوف سے یا آخرت سے ڈراتے ہو۔ تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈریں، یعنی تقویٰ یہ ہو کہ یا اللہ میں آپ کے عذاب سے تو ڈرتا ہی ہوں، لیکن میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں صرف اس سے بھی خوف کروں اور اس سے ڈروں۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر ذہن میں اس کے ایک کسوٹی بن جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اور پھر پچھلی درس میں بھی شاید کچھ بات آئی تھی اس پہ کہ مطلب آپ کا پیمانہ یہ ہو جائے کہ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور آپ کی نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ کے دن بھر کے کاموں میں جو بھی چیز ہو اس میں آپ کی سوچ یہ ہوتی ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا۔ تو یہ ہے تقویٰ بیسکلی، اور یہ ہمارے اندر پیدا کرنے میں روزے کا کردار کس طرح سے ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ باقی جو عبادات ہیں نا اس میں تو آپ کو ظاہراً کچھ چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پہ آپ وضو کریں گے، مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، لوگ پڑھتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن روزے میں آپ یعنی کسی کے سامنے اقرار تو کر لیں کہ میرا روزہ ہے، لیکن کون روزے سے ہے یا نہیں ہے یہ انسان خود بہتر جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں واش روم گیا وضو کرنے کے لیے اور ایک کلی میں نے پانی حلق سے اتار لی، کسی نے تو نہیں دیکھا مجھے، لیکن میں کیوں نہیں اتار رہا؟ کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھ سے سخت باز پوس کرے گا اور میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ جو روزے میں کچھ نہ حلق سے اتارنا ہے یا ان سارے کاموں سے رکنا، یعنی میاں بیوی کے جو تعلق ہے، جو ازدواجی تعلق ہے وہ حلال ہے نا عام حالات میں، لیکن جس وقت آپ کا روزہ شروع ہوا اور جب تک آپ افطار نہیں کرتے اس وقت تک وہ حلال چیز بھی آپ پہ حرام کر دی گئی۔ اسی طرح سے کھانا کھانا حلال کام ہے، پانی پینا حلال کام ہے، لیکن
روزے میں آپ کے لیے وہ کیوں حرام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ فرض کیا کہ آپ جو ہے وہ اس کام میں جو ہے وہ یعنی روزے سے آپ جو ہے وہ یہ ایک سبق سیکھنے کی بات ہے کہ ہر وقت آپ کو یہ ایک مار کا درپیش ہے کہ کہیں پانی رکھا ہے تو میں غلطی سے پی نہ لوں. میں پہلے روزے میں ایسا نہیں ہوا کہ میں کھانا جو ہے وہ اس کو پیک کر رہا تھا تو انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے اتفاقاً میں عموماً عادت ہوتی ہے کچھ ہاتھ پہ لگ گیا تو میں نے اس کو ایک دم چاٹ لیا. پھر مجھے خیال آیا کہ آج روزہ فوراً میں نے تھوکا پانی کلی الی کی. تو انسانوں یہ بھی ایک پوری کسوٹی شروع میں تو مشکل بھی ہوتا ہے پہلے دوسرے روزے تک, یا خواتین کے لیے جو کچن میں کام کر رہی ہوں یہ غلطی ہونے کا امکان زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے کرنوں کو کھلا بھی دیتا ہے بلا کے. ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھول میں کھا لیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول یعنی اس کو معاف کرنے والا اور یقینی طور پہ وہ اس کا روزہ قبول ہوگا. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا تقوی کے حوالے سے تھے. تو اب اس میں جو احکامات ہیں فرائض کے اور سب چیز کے ان کو ہم آج نہیں ڈسکس کر رہے ہیں, بس ہم اس بات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو یا تقوی کی صفت پیدا ہوگی. اچھا یہاں پر مولانا نے اس کا بڑا زبردست ترجمہ کیا ہے. میں پچھلی آیت پہ آتا ہوں کہ اس کا جو ترجمہ ہے نا کہ تقوی توقع ہے کہ تقوی پیدا ہو. مولانا نے اس کا ترجمہ کیا توقع ہے کہ تقوی پیدا ہو. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اس کے اندر پیدا ہوگا کہ جو تقوی کے لیے کوشش کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ تقوی ہر فرد میں پیدا ہو جائے گا. اس کے حوالے سے ایک دو احادیث ہم مختصر دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس اور رات کو کھڑے رہنے کے علاوہ کچھ ان کی روزے اور تراویح یا رات کی عبادت سے نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, تو پھر وہ ان کا روزہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے اور غیبت کے حوالے سے تھا کہ خواتین جو تھیں وہ کچھ غیبت کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ تو ختم ہو گیا, بس تم یعنی قرآن نے جو غیبت کی تمثیل بیان کی وہ کیا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مطابق, یعنی ایک تو گوشت وہ بھی مرے ہوئے کا اور وہ اپنے بھائی کا. تو غیبت سے نہ بچنا یا پھر سارے ایسے کاموں میں مبتلا رہنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, تو پھر وہ روزہ جو ہے وہ اس کا کوئی کام اس کو نہیں دے گا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ کس چیز کا نام ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ کسوٹی کلیئر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے مجھے منع فرمایا میں ان سے بچتا رہوں اور میں اپنے روزے کو مکمل کروں. یعنی صرف بھوک سے آپ بچ جائیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزے کے اندر ٹائم پاس کرنے کے لیے موویز دیکھ رہے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ انڈین موویز دیکھتے تھے روزے میں کہ ٹائم پاس ہو جائے گا. میں نے کہا یار کوئی اور اچھا مصرف نہیں ہے وقت کے گزارنے کا. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ ہمیں بلا دیتے ہیں ہم انہیں بلا دیتے ہیں. یعنی سورہ بقرہ کی آیات ہی ہیں, میری زبان پہ آیت کا پہلا ٹکڑا نہیں آ رہا کہ وانساؤں انفساؤں. تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بلا دیتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب برائیوں میں مبتلا ہونا اور رمضان کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا دینا ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ توفیق سے ہے یہ سب کچھ. یعنی ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ روزہ رکھے, ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ نماز فجر میں حاضر ہو, ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ تراویح پڑھے یا عبادات کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کام کریں تو ہم وہ کام کرنے کے لیے موجود ہیں اور ہم اس چیز میں موجود ہیں. تو یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارے اندر کوئی ایسے ہیرے نہیں جڑے ہوئے کہ ہم کچھ کر سکتے ہوں. یہ بھی اللہ کی سراسر توفیق ہے. اب ہم آگے کی دیکھتے ہیں جو میں نے آج کے حوالے سے رکھی, اور پہلے میں تلاوت کر لوں پھر اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनन फसीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है, दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ जाती है, जिसकी वसअत जमीन और आसमान जैसी है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हों या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और कसूरों को माफ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को पसंद हैं। ऐसे लोगों की जजा उनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ कर देगा और ऐसे बागों में इन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो हम वहां हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं, जमीन पर चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम व हिदायत को झुटलाया। ये लोगों के लिए एक साफ और सरी तंबीह है जो अल्लाह से डरते हों, इनके लिए हिदायत और नसीहत। और उन लोगों का ये हाल है कि अगर कभी कोई फाश काम इनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो मान अल्लाह इन्हें याद आ जाता है, उससे वो अपने कसूरों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो। और वो दीदा व दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ये सूरह आल इमरान की आयत मैंने इस हवाले से सिलेक्ट की कि तकवा की बहुत सी सिफात और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हैं जो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है तकवा के हवाले से। और यकीनन हमें उन सबको अडॉप्ट करना है या उनको हासिल करना है, लेकिन आज की जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसे यूं कह लें कि तकवा या मुत्तकी लोगों के खवास हैं या मुत्तकी लोगों की कुछ खसूसियात हैं कि मैं ये समझता हूँ कि जिनको हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है और अपनाना चाहिए, जिसका हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दुनिया में फ़ायदा इस तरह से होगा कि हमारी इन इन जो जो बातें हमने पढ़ी हैं, अभी मैं इसकी तशरीह में जाऊँगा तो तफसील में बात होगी कि दुनिया की ज़िंदगी में भी हमारे आपस के ताल्लुकात में इससे बहुत बेहतरी आएगी। हमारे मियाँ बीवी के ताल्लुकात हों, बाप बेटे का ताल्लुक हो, भाइयों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, ये सब ताल्लुकात में ये एक देखें तकवा के हवाले से जो मैंने पहले बात की कि हर लम्हे आपको ये जहन में रहे कि मेरा ताल्लुक किसी के साथ किस बुनियाद पे है। अगर मैं अल्लाह ताला का खौफ छोड़ दूं और अपने जो मेरे घर वाले हैं उन पे जुल्म करूं या अपने बच्चों पे जुल्म करूं या अपनी बीवी या अपने दीगर रिश्तेदारों से, माँ के साथ बदतमीजी या बाप अगर जिंदा है उनके साथ मेरा रवैया अच्छा ना हो, तो फिर ये सारी चीजें तकवा के खिलाफ है। तो थोड़ा सा इसका खुलासा मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे कि सूरह आल इमरान की आयत अहले तकवा के लिए एक वाज़ेह मनहज हयात मतलब एक एक आपको मकाम, एक स्टेज, एक चीज आपको बताते हैं कि आपने अपने आप को कहाँ देखना है, आपने अपने आप को कहाँ सेट करना है, आपके सामने जो विजन और मिशन हो वो क्या हो। तो आगाज मगफिरत और जन्नत की दावत से होता है और फिर अंजाम भी जन्नत की बशारत पे होता है, और दरमियान में इंसान की कमजोरी, गुनाह के इम्कान और फौरी रुजू अल्लाह का जो रास्ता है वो बयान किया गया। तो अब यहाँ पर अहम नुकात इसमें से क्या है कि तकवा एक अमली सिफत है, यानी हर हाल में इंफाक करते रहना, गुस्से पे जब्त करना, माफ करना, जो एक आयत का टुकड़े का तर्जुमा ये है। और फिर ये कि इंसान ये सब कुछ करते हुए भी ये ध्यान में रखे कि वो इंसान है, उससे गुनाह हो सकता है, उससे गुनाह का इम्कान है, खता हो सकती है और बल्कि होगी। कमाल ये नहीं है कि इंसान गुनाह ना करे क्योंकि हम फरिश्ते तो नहीं है। कमाल ये है कि जैसे ही गुनाह हो तो हमें ये फौरन पलट जाए, हम फौरन हमारा दिल इस पे हो कि या अल्लाह हमसे गलती हो गई। यानी जो आयत का तर्जुमा गुजरा उसमें बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज है। गुनाह बगैर ताखीर के फौरन जिक्र इलाही करे, इस्तगफार करे। और अमले शऊरी यानी एक ऐसा जो यानी एक एक्ट ऐसा हो कि जो मेरी पूरी सोच के मुताबिक हो, मेरी इंटेंशन के मुताबिक हो, मैं इंटेंशनली अच्छे काम करता हूँ। मैं प्रैक्टिस में मेरे वालिद ने मुझे जबरदस्ती नमाज पढ़ने की आदत डाल दी तो मैं सिर्फ नमाज पढ़ रहा हूँ, या मेरे घर में एक डंडा है जिसकी वजह से मैं रोजा रख रहा हूँ, तो ये फिर वो तकवा नहीं है। तकवा तो जब हो कि जब मैं बचपन में मुझे आदत डाली ठीक है, लेकिन अब मुझे ये काम इंटेंशनली करने हैं जिसमें मेरी सोच हो, मैं ये फहम रखता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के लिए
یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو پھر آپ کی ایک روحانی ترقی اور ایک جو ہے وہ آپ کو اسپرچل ایک یوں کہہ لیں کہ امپروومنٹ اس رمضان میں ملے گی، اور تقویٰ آپ حاصل کریں گے، تو اس نیت کے ساتھ اعمال کیے جائیں۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو پہلی ایک صفت جو بتائی گئی ہے کہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ یعنی جو صفت یعنی جو تقویٰ کیا ہے، ہم بات کر چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہر وہ خوف رکھتے ہیں، اللہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں جو پہلی بات بتائی گئی ہے کہ ہر حال میں انفاق کرتے ہیں، یہ سرا و سرا و درا، یعنی خوشحالی میں بھی یعنی ان کے پاس بہت پیسہ ہے جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں، اور جنگ تبوک کے موقع کی جو ایک مثال ہے وہ ایک کلاسک اس کی ایگزامپل ہے، جس کو بار بار اپنے آپ کو ساتھ دہراتے رہنا چاہیے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی کہ بھئی اس وقت جو ہے نا وہ جنگ کا موقع ہے، اور جو جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے کرے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ، اور حضرت عثمان جو تھے یہ بزنس مین تھے، کاروبار کرتے تھے، تو حضرت عمر نے اس وقت اپنے دل میں ارادہ کیا کہ آج تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس بزنس میں سے پیسہ آیا ہوا، میں نے اچھا خاصا پیسہ کمایا ہے، اور میں بس آج اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا کہ ابو بکر سے بازی لے جاؤں۔ اور ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا پوری اپنی جان و مال قربان کرنے والے ہیں۔ تو اب ابو بکر کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ جاتے ہیں، اور واقعات میں آتا ہے کہ آپ کی وائف نے یہ بتایا کہ دیوار کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، کہ کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی ہے جو یہاں پہ لگی ہوئی ہو دیوار میں، اکثر عورتیں کام کرتے ہیں سوئیاں لگاتی ہیں، اس سطح کا یعنی وہ تقویٰ آپ ان کا دیکھیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکلیں۔ تو پھر جب حضرت ابو بکر سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سارا مال لے آیا ہوں گھر کا، اور حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آدھا مال لائے ہوں۔ تو جب حضرت ابو بکر کا انہیں پتا چلا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ابو بکر سے نہیں جیت سکتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سرائے و درائے کی ایک بہت اچھی مثال، دیکھیں میرے پاس ہیں ہی 100 روپے، اور وہ 100 روپے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اور آپ ارب پتی ہیں، آپ نے 10 کروڑ قربان کیے، تو آپ نے تو اپنے اربوں میں سے 1% دیا نا، چند فیصد آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، لیکن میں نے تو 100% اپنا دے دیا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کی پھر وہ مثال بھی ذہن میں رکھیں کہ اسی تبوک کے موقع پہ جب ایک صحابی ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری کر کے چند کھجوریں ان کو ملتی ہیں، اس میں سے آدھا وہ اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں، بچوں کو بھی پیٹ بھرنا ہے، اور وہ آدھا لا کے وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ یہ کوئی کم وہ نہیں ہے، اس کو پورے سامان پہ اللہ کے نبی نے پھیلا دیا، اور وہ کہا کہ جی ان کی جو یعنی ان کا جو عمل ہے وہ ان سب پہ بھاری ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہمیں تقوی کے ساتھ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے حوالے سے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یا اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو خرچ کرنا ہے نا ان لوگوں کا، جو انفاق کرنے والے ہیں، یہ کسی جذباتی رو میں نہیں کرتے، ان کا خرچ کرنا سوچا سمجھا ہے، اور ہر وقت خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یعنی سرائے و درائے کی معنی میں کیا ہے کہ جب ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگی ہے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے شاہد ہاشمی صاحب، بہت زبردست ہمارے پروفیسر شاہد ہاشمی صاحب مربی ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ کی جیب کو تھوڑا محسوس ہو کہ کچھ جیب سے نکلا ہے، تب آپ کو پتا چلے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے۔ تو آپ کے بجٹ میں تھوڑی سی کچھ کمی کرنی پڑ جائے کہ یار اس دفعہ یہ چیزیں تھوڑی کم کرنی پڑیں گی کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو یہ ایک یعنی ایک ایسے کہہ لیں کہ مثال ہے۔ آخری بات میں کر کے آگے بڑھتا ہوں، ایک ہمارے یہاں سوچ یہ بھی ہے، میں اس کو کل نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، کچھ لوگ جو بڑے بزنس مین ہیں، بہت پیسہ ہے جن کے پاس، ان کے پاس ایک بہت بڑا اماؤنٹ زکوٰۃ کا ہوتا ہے، صحیح ہے نا، میں مالدار آدمی ہوں، یعنی بزنس ہے میرا اور میرے ایسٹس اتنے زیادہ ہیں، اور یا خواتین جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، اچھا خاصا زیور ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیور ہے، اب اس زیور کی زکوٰۃ اتنا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے کہ وہ دیتے ہوئے بھی آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار 10 لاکھ زکوٰۃ دے رہی ہوں میں یا دے رہا ہوں میں،
یا 1 کروڑ زکوٰۃ دے رہا ہوں میں یا دے رہی ہوں جو بھی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ تو آپ کے اوپر فرض ہے، وہ جو زکوٰۃ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ فرض ہے۔ اب جب آپ صدقات اور خیرات کے معاملے میں آتے ہیں تو آپ کو اس سے بڑھ کے کچھ مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ آپ کے اندر اور تقوی پیدا ہو۔ یہ تو دیکھیں ایسے ہی ہے کہ جیسے 4 رکعت فرض تھی وہ آپ نے پڑھ لی، اب آپ کتنی نوافل پڑھتے ہیں وہ ٹاپ اپ ہے نا، یعنی آپ رمضان کے اندر تراوی کے لیے 20 رکعت پڑھتے ہیں یا 8 رکعت پڑھتے ہیں یا رات میں تہجد کے لیے پڑھتے ہیں، وہ نوافل ہے نا، یعنی احسان جو آگے آئے گا اس کے حوالے سے تو اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اور خاص طور پہ جو خواتین یا جو میری آواز جن خواتین تک پہنچ رہی ہو، عموماً زکوٰۃ کو ادا کر کے ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا، لیکن اس سے بڑھ کر انفاق کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ کو کچھ شاید جیب کے اوپر بھاری بھی فیل ہوتا ہو، لیکن وہ ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ میں وہ یہاں پر بات مجھے بہت زبردست لگتی ہے اس کی بات، اشفاق احمد جو ایک بڑے صوفی بزرگ تھے ہمارے، اس میں ان کا ایک پروگرام آتا تھا ٹی وی پہ، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کسی کے حوالے سے بتایا کہ وہ ایک فرد تھا، اس کے پاس کوئی آیا اور اس نے کچھ مانگا اور اس نے اٹھا کے سارے پیسے دے دیے جو اتنے تھے اس کے پاس۔ تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے تو 100 مانگے تھے، تم نے 400 دے دیے۔ تو انہوں نے پنجابی میں ایک جملہ کہا کہ میں دیتے وچوں دیتے نے، یعنی میں نے بھی دیے میں سے دیے تھے۔ تو اس نے کہا کس کے دیے؟ بولے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، میرا کون سا اپنا مال؟ تو ہمیں یہ بات ہر وقت ذہن میں رہے اور اس کو ہمیں ہر بات بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے، یہ جو ہمارے پاس اولاد ہے، یہ جو ہمارے پاس بلڈنگز ہیں، کاروبار ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ میری کوئی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے کچھ کما لیا۔ یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے کہ آپ اس پہ یہ گھمنڈ آپ کے اندر پیدا ہو کہ میری یہ صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نہ کریں۔ تو بس آخری بات جو ذہن میں رہے وہ کیا ہے کہ مستقل مزاجی، رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی بھی مستقل مزاجی ہو، آپ تھوڑا دیتے ہو مستقل مزاجی سے دیتے ہو، پورے سال آپ کوئی نہ کوئی آپ کی مدد ہو جس میں آپ خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، کچھ آپ قرآن کے درس میں، کچھ آپ دین کے کاموں میں، کچھ آپ غریبوں کی مدد میں، کچھ آپ مسجد میں، کچھ آپ اور چیزوں میں دیتے ہو، اور وہ آپ کی چیزیں پورے سال چلتی ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی کام ہو آپ۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہمیں کچھ شک رہ جائے، اور آپ اس کو کر کے دیکھیں، آپ کو تقویٰ محسوس ہوگا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرے گا۔ اگلی جو بات بتائی جا رہی ہے ان کے لیے، اگلی بات کیا ہے؟ کاظمین الغیظ، یعنی غصہ ضبط کرنا، کاظمین الغیظ۔ اس موضوع پہ میں تھوڑی سی زیادہ بات کروں گا تفصیلی، اور میں یوں سمجھوں کہ یہ میں اپنے آپ کو درس دے رہا ہوں۔ تو اب قرآن کیا فرما رہا ہے کہ جو تقوی، یعنی جن لوگوں کے لیے بتایا کہ جو یعنی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، اور پہلی بات کیا بتائی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کاظمین الغیظ۔ یعنی اب اس کو ہم تھوڑا سا اگر اس کو لغوی معنوں میں دیکھیں تو قزم کے لغوی معنی ایسے برتن کے ہیں جس کو آپ نے لبالب بھر کے بند کر دیا ہو، یعنی یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ آپ غصے میں شدید بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اس غصے کو اپنا روکا ہوا ہے۔ اب اس کی جو یعنی عربی کے جو جاننے والے ہیں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، یہ زیادہ اچھا بتا سکیں گے اس بات پہ، انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ اس قزم کے معنی ایسے ہیں کہ آپ کے اندر غصہ ہے لیکن آپ کا غصہ ظاہر بھی نہیں ہو رہا، یعنی آپ نے اس کو روک لیا، بند کر لیا بالکل، یعنی جیسے کوئی برتن ہے جس کو آپ نے فلا والا بھرا لیکن اس کو آپ نے فل سیل کر دیا اوپر سے۔ تو کاظمین الغیظ کی معنی یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اس کو اس طرح سے کنٹرول کر لیتے ہیں کہ ان کے منہ سے ایک اف یا ایک یعنی جس طرح سے ایک ہم ہنکارا بھرتے ہیں نا غصے میں، اور زبان سے یا ناک سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے میرے اوپر شدید غصے کا اظہار کیا۔ تو کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، بالکل آسان معنوں میں یہی کہیں، لیکن یعنی ایک تو یہ پی جانا سب کچھ کر کے پھر پینا نا، مطلب آپ نے غصے کا اظہار بھی کر دیا، آپ کے منہ سے ایسے ہنکارا آپ نے بھرا، یا آپ نے ایک ایسی آواز نکالی کہ جس سے میرے دل پہ گزر گئی جو گزرنی تھی، کہ جی باپ نے غصہ بیٹے پہ کر دیا پہلے، پھر کہہ رہا ہے کہ ہاں اب میں نے تجھے
معاف کیا تو وہ نہیں ہے. کاظمین الغیظ یہ ہے کہ شدید غصہ ہو لیکن ظاہر نہ ہو سکے, شدید غصہ ہو لیکن آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا ہو. تو اس کے حوالے سے مولانا مدنی لکھتے ہیں کہ یہ غصہ جو پی جانا ہے, یعنی اشتعال کے باوجود آپ نے اپنے زبان کو اور اپنے ہاتھ کو روکنا اور فوری انتقام سے بچنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, دیکھیں اس میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو ہم پرسنل ریونج, مثال کے طور پہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے غلطی سے مجھے کچھ بار دیا. اب ایز اے ہیومن بینگ میرا پہلا رسپانس ایک تھپڑ ہے. مطلب میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں اس تھپڑ کو روکوں, یہ جانتے ہوئے کہ اس نے مسٹیکنلی کچھ چیز ماری ہے, اس کا مقصد مجھے مارنا نہیں تھا. یا کوئی ایسی چیز کہ جس میں میرے سے کمزور لوگ, جیسے مثال کے طور پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ کمزور ہے نا میرے مقابلے میں, اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا جو کہ مجھے اس پہ غصہ آیا, میں نے اٹھا کے ایک زور کا تھپڑ جڑ دی. طاقتور ہوں نا میں اس وقت. تو کاظمین الغیظ کی جو چیزیں اس میں یہ کہ فوری انتقام سے بچنا, اور کم از کم اس درجے میں کہ بغیر معاشرتی امن و سکون اس سے متاثر نہ ہو. مولانا یہ لکھتے ہیں. پھر دوسرا جو درجہ ہے جو اگلی اس میں آئے گا, اس کا تھوڑا سا ڈسکس یہاں کر لیں کہ وہ پھر کیا ہے عفو, اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. اچھا, اس کے حوالے سے میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہوں گا اور پھر ہم آگے بات بڑھاتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ تفہیم القرآن میں تو غصے کے حوالے سے جو مولانا نے بات لکھی ہے وہ ہم نے سنی کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو روکیں. اچھا, اب یہ کرنا کس لیے ہے کہ ذاتی انا کو شریعت کے تابع کرنا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا ہے کہ میرے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف. تو اب غصہ مجھے آ رہا ہے, میری ایک پرسنل غصہ آنا کوئی ایسی ایب نارمل چیز نہیں ہے, لیکن غصے کو کنٹرول کرنا ایک آپ کا اختیار ہے. تو اب یہاں پر آپ نے اجتماعی زندگی میں بھی برداشت پیدا کرنا, اپنے گھر کے اندر بھی برداشت پیدا کرنا, اور پھر انتقامی ذہنیت سے بچانا, ریونج کا. اور دماغ میں آپ کے ہر وقت یہ ہو کہ بس اس کو نہیں چھوڑنا ہے, اس نے وہ جو حرکت کی تھی نا, یہ جو کر کے گیا, اب دیکھنا اس کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. اچھا, اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. سب سے زیادہ نقصان کس فرد کا ہوتا ہے؟ اس فرد کا ہی ہوتا ہے جو دل میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کینہ اور بغض رکھنا, یعنی کسی کے بارے میں آپ نے ایک بغض رکھا ہوا ہے, اب آپ جو ہے وہ جل رہے ہیں, کڑ رہے ہیں, موقع آئے گا نہیں چھوڑوں گا. ارے بھائی, موقع لعنت بھیجو, تم اس کو معاف کر کے ختم کرو تو تم اپنی زندگی سکون میں رکھو گے. تو بہرحال یہ اس سے آگے آپ کو پڑھنا, یعنی آپ اگر اس کو ٹھنڈا کریں تو آپ اپنے لیے اچھا ہے. اب اس بات کو آگے ہم کچھ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی یہ حدیث بخاری میں اور صحیح مسلم میں مروی ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے, بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اب دیکھیں اس کو کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا پہلوان اس حدیث کا, ایسے ہی نا ڈاکٹر صاحب؟ تو کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پہلوان, اور اس کے لیے انہوں نے ترجمہ یہ کیا, یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو غصے میں کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ وہ ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہے اور غصہ ہے پھر آپ اپنے آپ کو برداشت کریں. اچھا, یہ بھی غلط فہمی اپنے ذہن سے دور کر لیں کہ معاف کر دینا وہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کے پاس طاقت نہ ہو, یا غصہ پی لینا وہ نہیں ہے کہ جب آپ باس کے اوپر ایک لفظ نہ بول سکتے ہیں اور آپ غصہ پی کے آ گئے اور آپ نے کہا میں نے تو آج اپنا غصہ پیا ہے. غصہ پینا ہے وہی کہ جہاں آپ کے پاس اختیار ہے, طاقت ہے, آپ کچل سکتے ہیں, لیکن آپ نے اپنا ہاتھ روک لی. تو وہ چیز اس حدیث سے ملتی ہے. یعنی کاظمین الغیظ کون ہے کہ جو اس سارے میں. اچھا, اب یہاں پر ایک بڑا بہت ہی زبردست ایک واقعہ ہے, اس کو ہم مولانا امام بیہقی نے احکام القرآن میں اس کا ذکر کیا, لیکن اس کو حکایتی انداز میں لیا جائے. میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی کوشش کی سرچ کرنے کی, جو مجھے سرسری معلومات سے پتہ چلا کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اتھینٹک حدیث ہے اور اس کے بارے میں روایات پوری ہیں, لیکن یہ ایک احکام ہے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو روایتاً, جس کو میں نے کہا حکایت, یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز اس میں ہے تو بعض اوقات علماء اس کو لے لیتے ہیں, نقل کر لیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی اتنی بحث میں نہیں پڑتے کہ یہ, اور کوئی ایسی شرعی بات بھی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ہمارے دین میں کوئی کمی آتی ہو. حضرت علی جو ہے ان کا واقعہ ہے کہ ان کی ایک کنیز تھی, یعنی جو لونڈی تھی, جو غلام خاتون ہوتی ہے نا, اس کو لونڈی کہتے ہیں اردو میں. تو وہ گرم پانی سے جو ہے نا برتن سے کچھ حضرت علی کو ہاتھ دھلا رہی تھیں, یا کپڑے پہ گر گیا یا گرم پانی گر گیا. اب وہ کنیز جو ہے وہ گھبرا گئی اور اس نے فوراً جو ہے نا
غصے میں کنٹرول کے لیے اس نے جو ہے وہ یہ آیت پڑھی، آیت کا ٹکڑا پڑھا کہ والکاظمین الغیظ. اب حضرت علی تو قرآن کتنا ان سے زیادہ قرآن کون جانتا ہو، تو انہوں نے فوراً جو رپلائی دیا، یعنی والکاظمین الغیظ، یعنی جس کی معنی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ قد کظمت غیظی، یعنی میں نے اپنا غصہ دل و جان سے ضبط کر لیا. اچھا، میں نے یہ بات کی کہ یہ روایت ہے، اب حکایت ہے، اگر اس واقعے کی ایک روایت مضبوط نہ بھی ہو تو بھی بہرحال یہ روایت اور حکایت ہے بڑی پاورفل. یہاں پر یہ جو ہے نا ایک عملی تصویر ہے حضرت علی کی کہ آپ نے غصہ پی لیا. اب آگے دیکھیں، کنیز نے پھر پڑھا کہ والعافین عن الناس، جو آگے کی ہم آیت پڑھیں گے ابھی اس کے بعد، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا قد عفوت عنک، یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب وہ خاتون بھی پڑھی لکھی خاتون تھی، اس نے پھر اگلی آیت کا ٹکڑا کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا انت حرت لوجہ اللہ، یعنی میں نے تمہیں جو ہے وہ اللہ کے لیے آزاد کر دیا، یعنی احسان کا درجہ اس میں. تو یہ واقعات مطلب اگر یہ واقعہ واللہ عالم اگر کوئی بہت صحیح بھی نہ ہو تو حکایت کے طور پہ کہ یعنی جو سلف تھے ان کے معاملات تھے ایسے ہی کہ وہ جب قرآن کی آیت سنتے تھے تو لرز جاتے تھے، ان کے ہاتھ رک جاتے تھے، وہ پھر اپنے آپ کو کنٹرول میں لاتے تھے. حضرت علی کا وہ واقعہ بھی ایک بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا غصے کے حوالے سے، کہ کسی کافر کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مارکا پر درپیش تھا اور آخری مرحلے میں آپ نے اس کو دبوچ لیا، گرا لیا اور پھر قتل کرنے کے در پر. مرہب یہودی تھا اور اس نے آپ کے منہ پہ الٹا تھوک دیا. جب اس نے تھوک دیا نا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ ایک دم پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا کہ کیا ہوا، تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جب تک ہماری اور تمہاری لڑائی تھی میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے لڑ رہا تھا. جب تم نے تھوک دیا نا، اب میری انا اور میرا غصہ شامل ہو گیا. اب اگر میں تمہیں قتل کر دیتا تو شاید یہ میری ذات کے لیے ہوتا اور پھر یہ تو میرے بہت بڑا گناہ کر جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنا سیلف کنٹرول ہے ان لوگوں کو. مار کا یہ ایسا ہے کہ اگر وہ غالب آتا تو چھوڑتا وہ بھی نہیں، قتل کر دیتا آپ کو اللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں کس طرح سے مضبوط اپنے نفس پہ وہ قابو رکھتے تھے. اب دیکھیں جو شخص غصے پہ قابو نہیں رکھتا نا وہ دراصل اپنے نفس کا غلام ہے. یہ بات سمجھیں، یعنی اس کی جو سیلف ایگو اور سیلف اس کا اپنا بنایا ہوا ایک اپنے ذات کے لیے جو پیمانہ ہے نا وہ اس کو فالو کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سختی سے فالو نہیں کر رہا کہ جو آدمی اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکتا ہو. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک دن کا کام ہے، اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے، لیکن اس کو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے میں نے ایک اور واقعہ شامل کیا ہے. مولانا مفتی شفیع صاحب نے معارف قرآن میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. امام جو ہے وہ ایک شخص سے بڑے بازار میں اس نے امام کی شان میں گستاخی کی، گالیاں تھیں. اب جو ہے نا وہ گالیاں دے کے چلتا گیا. تو آپ یعنی امام اعظم جو تھے وہ غصے کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا اور گھر چلے گئے. اب گھر جانے کے بعد پھر وہ ایک تشتری میں خوان میں ایک ٹرے میں جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ درہم اور دینار رکھ کے لے گئے. اب اس کے پاس درہم اور دینار لے جا کے اس کا دروازہ بجایا تو وہ شخص باہر آیا. اب وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آئے ہوں گے لڑنے کے لیے، تو اس کو جو ہے نا وہ اشرفیاں تحفے میں دی اور اس سے فرمایا کہ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دی. آپ دیکھیں کہ تربیت کا ایک انداز ہی سمجھو نا میں اس کو کہ کیا بہترین ٹریننگ ہے جو عملی پریکٹس سے کہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے تحفہ دیا، انعام پیسے دیے کہ بھائی تو نے تو جو کام کیا اس سے مجھے اپنی نیکیاں دے دی. اس کا اس پر اتنا اثر پڑا، روایت میں انہوں نے لکھا ہے مفتی صاحب نے، کہ وہ ان سے معافی مانگ کر ان کا خدمت گزار بن گیا اور پھر ان کی صحبت میں رہنے لگا اور ان کے شاگردوں میں شامل ہو کے ایک بڑا عالم دین بنا. تو یعنی بعض واقعات کتنا چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ. تو آپ دیکھیں مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ غصہ آنا یا غصہ بری چیز نہیں ہے. حمیت کے لیے آئے، اسلام کے لیے آئے تب تو سمجھ میں آتی ہے. ایک واقعہ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ اچھا جو شروع کی بات تھی وہاں میں نے ایک بات کرنی تھی لیکن میں رہ گئی مجھ سے. دوڑو
یا سارعو یعنی دوڑو اور ایک دوسرے سے لپک کے بڑھ کے آگے بڑھو، کس کے لیے؟ مغفرت کے لیے، اپنے رب کی مغفرت، جو ہم نے آیت پڑھی تھی شروع میں. تو وہاں پر مسابقت یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں فرماتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دولت یا کچھ بھی اس کو فضل دے رکھا ہے تو وہ طلب نہ کرو. تو اس کو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ چینج نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں اپنا نسب نہیں چینج کر سکتا. مجھے اس بات کا غم ہو کہ فلاں جو ہے وہ بڑی ذات کا ہے، میری یاد ذرا یوں ہے، یا میرا چہرہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ میں اپنا کلر چینج کرنے کے پیچھے پڑ جاؤں کہ یار میری گوڑی چمڑی کیوں نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں، یا مال کے حوالے سے کہ اس کو اتنا مال دیا مجھے کیوں نہیں دیا. لیکن جو اعمال ہے اس کے حوالے سے مسابقت کرنا اور بڑھ چڑھ کر کرنا اور اس کی دوڑ میں لگ جانا، تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا. تو وہاں پر میں واقعی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار دی اور کہا کہ آج میں اس فرد کو دوں گا کہ جو بڑا جری اور بڑا بہادر، مفہوم حدیث کا. تو اب سارے صحابہ کے دل میں ایک مسابقت، ایک دیکھیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دی، مجھے ابھی زمان پہ نام نہیں آ رہا، تو اب وہ اکڑ کے چل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکڑ کی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن آج کے دن جو ہے نا یہ بڑی پسند ہے، کیونکہ دشمن کو دکھانے کے لیے اکڑ کے چل رہا ہے. تو اسی طرح جو غصہ کے حوالے سے بات ہے کہ غصہ اگر آپ کا حمیت کے لیے ہو، آپ کی اسلام کی غیرت کے لیے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اٹیک کر رہا ہو اور آپ اس میں بڑے معصوم سے بن کے بیٹھے ہو، تو یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے ظلم نہ کریں اور غصے میں آ کر آپ حد سے نہ گزر جائیں. تو یہاں پر ایک شعر میں نے ظفر بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے اور بڑا مشہور شعر ہے، میرا خیال ہے کہ پڑھ سک رہے ہوں گے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور ایسے اشعار یاد بھی رہنے چاہیے. اور یہ اسی چیز کی ایک تشریح میں سمجھ لیں کہ یہ شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اب فہم و ذکا کہتے ہیں یعنی بہت ہی ذہین فتین، بہت ہی یعنی سمجھ والا آدمی ہو. تو آپ اس کو آدمی نہ جانیے. کسے؟ کہ جس کو عیش کے وقت، یعنی جس کے پاس پیسہ بہت آیا تو اب اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا ہی چھوڑ دی، نمازوں سے بھی گیا، روزے سے بھی گیا، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کو خوف ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی. اور پھر تیش میں خوف خدا نہ رہا، یعنی تیش میں خوف خدا مطلب ظلم نہ کر جائے. تیش آیا تو ظالم نہ ہو جائے، تیش آیا تو اتنا نہ کسی چیز میں آگے بڑھ جائے کہ جس سے جو ہے وہ سامنے والے پہ آپ نے ظلم کر دیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزوں کا بدلہ نہیں ہے اسلام میں. ایک یہ بھی چھوٹی سی بات تشریح کرتا چلوں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ کو ظلم کا بدلہ اسلام یعنی معاشرے کو دینے کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کا بدلہ لینا آپ کے اوپر جائز ہے، لیکن اتنا ہی جتنا ظلم ہوا. لیکن معاف کر دینے کو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ احسان کا درجہ. آگے دیکھتے ہیں کہ اب عفو و احسان کے حوالے سے والعافین عن الناس، یعنی محسنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اگلی جو آیت کا ٹکڑا اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرنے والا ہے. اب دیکھیں جو ترتیب لے کے چلیں، سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا، خرچ کریں اللہ کی راہ میں، انفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے دل، مال کی محبت ختم ہوتی ہے جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس سے محبت بھی کم ہوگی. پھر اس کے بعد آپ کو بتایا کہ غصہ ضبط کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے، یعنی غصے میں آتے ہیں تو خوف اللہ تعالیٰ کا رہے. اور پھر آگے کیا بتا رہا ہے، عافین عن الناس، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے یعنی معاف کر دیتے ہیں، اور بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے، یعنی بدلہ لینے کے حق کے ساتھ معاف کرنا ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، آپ نے کہا یار میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھائی تمہارے اندر ہی نہیں طاقت کہ تم اس سے لڑ سکتے. تو یہ اس کو بھی بات کو ذہن میں رہے. تو یہ درجہ جو ہے وہ تقویٰ سے آگے بڑھ کر احسان تک لے جاتا ہے، اور احسان وہ مقام ہے کہ جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر غالب آ جاتا ہے. احسان کے حوالے سے ہم پیچھے بھی کسی جگہ تشریح کر چکے ہیں کہ جب بندے کا اللہ تعالیٰ کے لیے احسان کا لفظ یوز ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کی تمام کامل یعنی پریکٹس کر رہا ہو، اس چیز کی تقویٰ کی ایک مکمل تصویر بن گیا ہو. یعنی اس کے لیے ہر وقت یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ
किस बात से राजी होता है और किस बात से नाराज होता है, और उसके मुताबिक वो अमल कर रहा हो। आगे फिर जो आयात है उसमें फिर इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन व ज़लमू अनफुसकुम, यानी अनफुसहुम के माने हैं। यानी अगर उनसे फ़ालू का लफ्ज है, मतलब कि कुछ 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 अमल हो जाता है ऐसा, जो कि दो अल्फाज यहाँ जो है फ़ाहिशतन व ज़लमू। अब यहाँ पे इन दोनों की दो कैटेगरी में इसको कर सकते हैं कि फाहिशा वैसे तो तमाम वो बेधड़क और धड़ल्ले से किए हुए गुनाह फाहिशा हैं कि जो इंसान देखे कि यार ये कितना बेगैरत आदमी है कि अल्लाह ताला के अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी कर रहा है पब्लिकली, वो फाहिशा में आते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे जो उलमा ने फाहिशा के लिए कहा है वो बेहाई के वो खुले काम जो जना के करीब ले जाने वाली हरकत, यानी फाहश मनाजिर का देखना, कलमात का या अमाल का। यानी हम जो है वो स्क्रोलिंग कर रहे हैं और फिल्थी किस्म का मटेरियल है जो हमारी नजरों से गुजर रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को लेक्चर दे रहा हूँ, दर्द दे रहा हूँ कि हम ये नहीं देख रहे कि यार मेरी निगाहों को आलूदा करने वाला मटेरियल है या मेरे कानों को ऐसी चीजें सुना रहा है कि जो हराम है, ऐसे गाने, बेहुदा म्यूजिक। और मैं बस बिला वजह, यानी कोई पर्पस भी नहीं है, वक्त बर्बाद हो रहा है और मैं जो है वो सब करता जा रहा हूँ। तो ये कौन सी चीज है, ये फाहिशा में आता है। यानी एक मैं दर्स एक साहब का सुन रहा था, उन्होंने इस हवाले से कहा, स्क्रीन के हवाले से, और ये हम सब के लिए इंक्लूडिंग द यंग यूथ और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हर वो चीज जो आप अपने पेरेंट्स या अपनी घर वालों के साथ बैठ के ना देख सकते हो वो हराम। सही है ना? मैं कोई ऐसी चीज देख रहा हूं कि मुझे ये शर्म हो कि मेरा बच्चा देख लेगा तो कहेगा अब्बा जी क्या देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं, तो वो हराम। तो हर उस चीज से बचें कि जो आप पब्लिकली बैठ के ना देख सकते। और मैं आपको ये बताऊं कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो जिना के हवाले से लफ्ज इस्तेमाल किए ना, वला तकरबु जिना, इसकी उलमा ने तशरीह की है कि जिना के करीब ना जाने से मुराद ये है कि हर उस काम से बचा जाए कि जो जिना की सीढ़ी हो। सही है ना? मैं बड़े मजे से नंगी टांगे और नई मुरियां लिबास देख लेता हूँ और मेरे दिल पे कोई 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 कुछ ना गुजरता हो, तो इसका मतलब है कि मेरे तकवा का पैमाना ग्रेजुअली लो होता चला गया। और इस माशरे में ये मसला है। हम जहां पे भी लिफ्ट में जाएं, आगे पीछे जाएं, जो एक टर्मिनोलॉजी ना, गज़े बसर, निगाहों की हिफाजत, यानी जो आपकी गेज है, यानी आप आंखें जो हैं आपकी कहाँ पड़ रही हैं और क्या देख रही हैं और दिल पे उसका क्या असर है। तो इस सारे हवाले से यानी अब फरमान अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर उससे, और ये देखें यहाँ पर जो अल्फाज है ना, इजाफा आलू, अब ऐसा मुमकिन है कि इंसान से किसी मतलब जोश के गलबे में, किसी बैड गैदरिंग के नतीजे में, किसी ऐसे ही फजूल उसमें गलती हो जाए, तो अब उनकी सिफात क्या बतान की है कि वो क्या करते हैं कि वो फिर जो है वो तौबा करते हैं, फौरन जो है पलट आते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो अब जो नफ्सियात है तौबा की और शैतान का जो वसवसा है, इस पर थोड़ी सी बात करना। अब अमूमन होता ही है कि जब इंसान गुनाह करता है तो इंसान को गुनाह मायूसी पैदा करता है, उसके दिल में ये होप कम होती चली जाती है कि यार अब मुझे अल्लाह ताला पता नहीं माफ करेगा या नहीं करेगा। और बाज़ औक़ात जो है वो उस गुनाह को फौरी तौर पे उससे रिपेंट करना, फौरी तौर पे उससे तौबा करना, फौरी तौर पे उसकी माफी मांगने से रिलक्टेंट होना शुरू हो जाता है। और ये एहसास बार बार उसको दरबार में दिखा रहा है कि बस अब तो वापसी मुमकिन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे नेकी छोड़ देने पर उकसाना। हमारी जो नौजवान बच्चियां यहाँ पर हिजाब कर रही हैं, चाहे वो एक फर्स्ट स्टेज ही हो, वो अभी स्कार्फ उन्होंने बांधना शुरू किया हो, तो उनको दिल पे शैतान ये वसवसे डालता है कि यार तुम्हारी क्लास में तो मुसलमान लड़कियां भी नहीं पहन के आती, तुम्हें किसने कहा कि ये तुम सब कुछ करो, और फला भी तो मुसलमान है और यहाँ की तो लोकल मुसलमान बच्चियां ऐसी हैं और यूं हैं और यूं हैं, और तुम्हें किसने कहा कि ये सब कुछ करो। और फिर इसी तरह से जो लोग नमाज के लिए, मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे जगहों पे पढ़ने जा रहे हैं जहां पर गैर मुस्लिम है बड़ी तादाद में, अब वहां पे नमाज का वक्त है, अब उसके दिल में ये आ रहा है कि यार मैं नमाज के लिए उठूंगा, कहूंगा ये तो सारे नॉन मुस्लिम्स हैं, इनके सामने मैं कैसे नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं। मतलब मैंने कल देखा एक बच्चे को, मुझे बड़ा रश्क आया उसको ऊपर, उसके माँ बाप के ऊपर भी। नमाज फजर आजकल लेट हो रही है तो बस का वक्त हो जाता है, तो मैं बस के लिए छोड़ने गया था बेटे को, तो वो बस स्टॉप पे उसने अपनी जो है ना वो जैकेट बिछाई लड़के ने,
اور وہ نماز پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ فرض نہیں پڑھ سکا تھا گھر میں. اب وہ فرض تو اس کا قضا ہو جائے گا, بس آئے گی, بس میں جانا اس نے, اور پھر وہاں نہیں پڑھ سکے. روڈ پہ کھڑے ہو کے اس نے نماز کی نیت باندھی اور پڑھ رہا. میں نے کہا یار کتنا بڑا اس کا ایمان ہے, شاید میں بھی نہ پڑھ پاتا, مجھے کہیں بس پکڑنی ہو اور فجر کا وقت ہو, میں کہوں یار بس پکڑو, فجر اللہ معاف کرے گا. اس نے جو ہے فوراً 2 رکعت کی نیت باندھی, روڈ پہ اپنی جیکٹ بچھائی اور نماز پڑھ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو انسان کیا کرتا ہے, آپ کو کہ وہ آپ کو غلط چیزیں دماغ میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور اہل تقویٰ کی شان کیا ہے, ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم, یعنی فوراً گناہ کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی پھر اس سے معافی مانگتے ہیں. تو اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ ہی مرجع و مآب ہے, اسی کی طرف پلٹنا ہے, اور کون ہے جو معاف کرے گا. یعنی یہ کتنی بڑی امید ہے اس آیت کے ٹکڑے میں. میں اس پہ واپس آتا ہوں, وہاں پہ ترجمے کو تھوڑا سا دیکھیں اس کو, کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اب جو یہ آیت ہے کہ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر گزرتے ہیں, کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں, تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے قصوروں سے معافی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, اور وہ پھر دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یہ بہت اہم اس کا پوائنٹ ہے. اب دیکھیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, شیطان ہمیں پہلے تو یہ مایوسی پھیلاتا ہے, اور پھر دوسری اصرار علی الذم, یعنی گناہ پر جم جانا. اب جو گناہ ہم سے ہو گیا, چلو انسان ہے, خطا ہو گئی, لیکن اس کے اوپر اصرار کر لینا, اس پہ جم جانا, ایسے لوگوں کے لیے پھر مغفرت نہیں, ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے, بعض اوقات کوئی ایک چیز بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی انکار میں ضد کر گیا, نعوذ باللہ, تو یوں سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ اس نے شرک پہ اڑ گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ شاید اس ایک وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے. ایک چیز کے انکار کرنے پہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پکڑے کہ وہ جہنم میں چلا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا کہ جو کبر کر سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اپنے آپ کو بتا سکتی ہے کہ میں واحد قہار ہوں, میری پاور ہے کہ میں کسی کی کچھ نہیں مانوں گا, میرا قانون ہوگا, میری بات چلے گی. تو اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, یعنی وہ اصرار نہ کرے, یعنی وہ گناہ کو مضبوطی سے اصرار کر لینا, پکڑ لینا, اس پہ ڈٹ جانا. اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میں اور آپ انسان ہیں نا, ہم سے کچھ غلطیاں دانستہ اور نادانستہ دونوں ہوتی ہیں. دانستہ بھی غلطی ہو گئی تو بھی اس پہ اصرار اگر میں کر رہا ہوں نا, تو پھر میں یوں سمجھ لیں کہ بہت بہت غلط روش پہ ہوں, پھر میں تقویٰ کے روش پہ بالکل بھی نہیں. یعنی تقویٰ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے نا, دیکھیں انسان سے غلطی بالکل ہوگی اور ہو سکتی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن وہ جو اس پہ اڑ جائے, وہ جو اس پہ اصرار کرے, وہ جو کہے کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں, میں ہی ٹھیک ہوں, اور پھر وہ اس کو گناہ کو, یعنی کوئی گناہ اس کی عادت یا شناخت بن جائے, یعنی لوگوں کو فلاں فرد کے حوالے سے یہ آئیڈینٹی ہو کہ یہ اس فرد کی شناخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یار وہ تو بس, وہ ایک عوامی زبان میں کہتے ہیں موالی ہے, سندھی میں بولتے ہیں میرے خیال موالی, اور اردو میں اس کے لیے کیا لفظ ہوگا, یعنی وہ ٹن رہتا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں نا, مطلب ایک فرد کے لیے مشہور یہ ہو کہ وہ شرابی ہے, اتنی شراب پیتا ہے کہ وہ ہر وقت نشے میں ہوتا ہے. تو یہ اتنا بیڈ لیبل ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے, لیکن اس طرح کسی کے یعنی گناہوں کی ایسی اس کو لت ہو کہ وہ اپنی چیزوں کی وجہ سے مشہور ہو, برے کاموں کی وجہ سے. یعنی کوئی آپ کے محلے میں ایسا فرد ہو کہ جس کے حوالے سے آپ جانتے ہو کہ یار یہ بیڈ کیریکٹر کی وجہ سے, یہ زنا یا ایسی چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جو اصرار علی الذم ہے, یعنی آپ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اہل تقویٰ کیا کرتے ہیں, کبھی گناہوں پر راضی نہیں ہوتے. یعنی راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں گناہ کرتا چلا جاؤں اور آئی فیل نتھنگ, مطلب مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہ آ رہی ہو. وہ علامہ کا ایک شعر کا مصرع ہے نا کہ وائے ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی متاع کارواں کیا تھا, تقویٰ. متاع کہتے ہیں کوئی آپ کی دولت, پونجی, کوئی آپ کا اکٹھا کیا ہوا کوئی سرمایہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ متاع کارواں جانے کا بڑا دکھ ہے, ناکامی بڑا غم ہے, لیکن کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی کارواں کے دل میں یہ غم بھی نہیں ہے کہ ہمارا کچھ لٹ گیا. تو راضی ہو جانا, گناہ کے اوپر راضی ہو جانا,
اور آپ کو کوئی فیلنگ ہی نہ ہو کہ یار میں کچھ غلط کر رہا ہوں یا مجھ سے کچھ لاسٹ ہو رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب گناہ کرنا شروع ہوتے ہیں نا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے, ایک 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 بلیک ڈاٹ ایک آپ کے دل پہ لگ جاتا ہے. اور پھر جب آپ گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے. جب آپ کا دل گناہوں سے کالا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس فرد کو پلٹنے کی توفیق بھی نہیں دے پاتا, پھر اس کو پلٹنے کی توفیق بھی نہیں ہو پاتی. تو یہ جو کالے دھبے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے, یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو آپ صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا علاج ہے, تو پھر اس کا علاج کیا بتایا کہ قرآن سے اور استغفار سے. تو اب ہمیں جو ہے وہ اپنے گناہوں کو دھونا ہے تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو اپنانا ہے. اچھا, اب لفزش اگر دہرائی جاتی رہے نا تو ضمیر, سوری لفزش دہرائی بھی جائے تو ضمیر زندہ رہتا ہے, لیکن توبہ جاری رہتی ہے تو آدمی. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ توبہ کا جو اصول ہے, جو قانون ہے, اس میں ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ توبہ جب سچے دل سے ہم توبہ کہتے ہیں نا, تو سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انٹینشن نہ ہو کہ میں نے یہ کام دوبارہ کرنا ہے. یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ یار کل جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن ذہن میں ہو کہ یار آج تو معافی مانگ لوں, کل پھر بول لوں گا, تو پھر یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو آپ کے ہر عمل کا پتہ ہے. اب قرآن میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگلا جو ہے کہ نعم اجر العاملین, یعنی ان لوگوں کا جو بدلہ ہے وہ کس چیز کا ہے کہ اب جو انہوں نے فیل. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا فیل اور عمل کی ایک گرامیٹیکل دو الفاظ کی وہ کی ہے کہ ایک فیل وہ ہو سکتا ہے کہ جو بے ارادہ ہو, عمل اس کو کہیں گے کہ جو آپ انٹینشن سے شعور سے کریں. تو اب دیکھیں اس پہ بھی بعض اوقات آپ نے یہ جملہ شاید سنا ہو کہ گناہ جو ہے نا وہ آپ سے فعلاً نہیں ہو بلکہ عملاً ہو. نہیں, سوری, نیک کام, نیکیاں, سوری, یعنی نیکی آپ سے سرزد نہ ہو جاتی ہو بلکہ نیکی آپ انٹینشنلی کرتے ہو. نماز آپ سے نعوذ باللہ سرزد نہ ہو جاتی ہو بلکہ آپ سوچ سمجھ کے ارادے سے نماز پڑھتے ہو. تو اسی طرح گناہوں کے حوالے سے یہ ہے کہ غلطی سے کوئی آپ سے فعلاً گناہ ہو گیا اور ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو عملاً نہ کریں, اس کی پریکٹس نہ کرنے لگ جائیں. اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ عاملین کا ہے, یعنی وہ جو جان بوجھ کر اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, نماز, ذکر اور دیگر عبادات محض اس لیے نہیں کرتے کہ بس ان سے کوئی پریکٹس میں چلی آ رہی ہے چیز, بلکہ وہ عبادات اپنے قلب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کر رہے ہوتے. تو بس آخری جو ان آیات کا ایک کنکلوژن ہم کہہ لیں اس کو, کہ ان آیات میں ہم نے تین الفاظ اچھا, آخری آیت جو ہے, سوری, جو آخری آیت ہے وہ ایک طرح سے اس کو کنکلوڈ کر رہی ہے. اور اس آیت میں تین الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ایک ہے بیان اور ہدن اور موعظہ. تو اب بیان کیا چیز ہے کہ وہ حق و باطل کی واضح نصیحت, یعنی ہم نے اردو میں بھی سنا نا کہ ہم بیان سن رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ میرے لیکچر کو یا درس کو بھی کوئی کہہ رہا ہو کہ جی وہ فلاں صاحب بیان فرما رہے تھے, تو یہ بیان کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو اب یہاں پر بیان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے یعنی ہدایت کے لیے اور یہ تین الفاظ بنائے کہ یہ حق و باطل کو واضح کرنے والی نصیحت ہے, دوسرا پھر یہ ہدا ہے, ہدن ہے یعنی عملی رہنمائی ہے, ہدایت ہے, ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک پریکٹیکل آپ کے سامنے گائیڈ ہے, ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے مینول دیا ہے جو انسان کو چلانے کا مینول ہے, وہ قرآن ہے. اور پھر آخر میں موعظہ ہے, یعنی موعظہ کہتے ہیں کہ ایسی بات جو دل میں اتر جائے, ایسی نصیحت جو دل میں اتر جائے. تو آخر کار پھر وعدہ کن لوگوں سے کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں, توبہ کی راہ اختیار کریں, تو ان کے لیے پھر کیا ہے, دائمی جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور پھر وہی ایک آخری کامیابی ہے. میں آخری آیت کا دوبارہ سے ترجمہ پڑھ دوں آخری اس کا. اچھا, یہ آیت میں نے شامل نہیں کی ہے لیکن کیا تو نہیں ہے, یہ رہی. مکس کر دیا ہوں گا میں. ہاں, میرا خیال ہے کہ وہ اگلی آیت میں نے لی نہیں ہے. بس یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, اور اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی بات پوچھنی ہو, یا پروفیسر صاحب موجود ہیں, اگر وہ کچھ بات, میں کچھ غلط بات کہہ گیا ہوں تو اس کو تصحیح کر دیں یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں. ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست.
तमाम पहलुओं का तवज्जो दिलाई है। अशरफिए के हम कोई भी सवाल हो ऑनलाइन लोगों में से भी कोई सवाल करना चाहें तो। आप जब वजाहत कर रहे थे बसर बसर के साहब ने एक हदीस का, तो आपने भी बयान किया अपने बयान में कि मजहब बसर ये है कि आदमी की गलती से नजर न पड़ जाए, आदमी दानिस्ता न देखता हो। हदीस में तो उसके लिए अल्फाज हैं, लकल उला वाली कला है कि पहली नजर अगर पड़ गई है माफ है, लेकिन अगर दोबारा आपने डाली तो मुआवजा होगा उसका। यही सिद्दीकी साहब ने उसका तर्जुमा किया है, जलवों के इस हजूम में लाजिम है साहबे निगाह हंसते नजर है। अल्लाह। जलवों के इस हजूम में लाजिम है एहतियात, साहबे निगाह माफ है हंसते नजर है। वैसे बहरहाल ये गज़े बसर जो है, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पे जो अमल करता है उसके लिए हदीस में ये बात कही गई है कि वो यजिदु हलावतल ईमान फी क़ल्बी, वो ईमान की हलावत मिठास चाशनी अपने दिल में महसूस करेगी। तो हम पर मेरे तो ये आँख के ऑपरेशन के बाद चाशनी पे पाबंदी है, मैं तो वही चाशनी ले सकता हूँ। बहरहाल आज मैंने चीटिंग डे रखा हुआ है आने क्या वाला खाने का। वो अभी इंग्लिश में ना लेकर ये मेरा ख्याल है हम इसको बात दुआ आप फरमा दीजिए, बस दुआ पे इख्तिताम कर लेते। सवाल तो नहीं है कोई किसी की तरफ से, कोई बात तो नहीं, काफी हो गई बात मेरा ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह जो कुछ कहा सुनो उस पे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों के अंदर तक़वा पैदा कर और हमें गज़ब और गुस्सा और ये सारी बीमारियां जिसका आज हमने जिक्र किया इनसे बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम फ़वाहिश से बचने की तौफीक अता फरमा हमें और हमारी औलादों को और हमारी अहले खाना को सबको इन सारी बुराइयों से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे इस दर्स के अंदर हमारी नियतों में इखलास अता फरमा और कुरान को हमें पढ़ने वाला समझने वाला उस पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जो छोटी मोटी काविशें और कोशिशें हम इबादत के नाम पे करते हैं, या अल्लाह आप ही बेहतर जानते हैं। आप हमारे इस सारी चीज़ों में इखलास पैदा फरमा दीजिए और हमारी नमाजें और हमारी इबादत और रोज़ा इस सबको कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम हमारे उस्तादों की, हमारे जिन्होंने भी हम सबको दीन सिखाने के लिए मेहनत की, उन सबको इसका अजर अता फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा रहे। इस रमज़ान के महीने में मेरे वालिद साहब की और तमाम जिन लोगों के वालिदैन दुनिया में नहीं है और जो अज़ीज़ व अक़ारब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उन सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।